طورخم بارڈر چیک پوسٹ سے روزانہ ہزاروں کمرشل گاڑیاں گزرتی ہیں۔ منشیات سمیت دیگر اشیاء کی سمگلنگ روکنے کے لیے ان گاڑیوں کی چیکنگ کیسے کی جاتی ہے اور پاکستان کسٹم کو اس کام میں کن چیلنجز اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ گاڑیاں جو ہیں نا وہ آپ سے آگے پیچھے ہو جاتی ہے، پھر آپ کو جتنے بھی آرگنائز کرمنلز ہیں ان کی کالیں آتی رہتی ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ تو یہ سب بتائیے گا اس حوالے سے یہاں سے فاصلہ کتنا ہے طورخم تک، اور یہاں پہ کیسے آپ نے جو ہے اتنی کارروائیاں کی ہے، ریکورس کیا ہے بہت کچھ؟ اچھا، یہاں سے تو ابھی 30 کلومیٹر فاصلہ ہے، یہ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہ آگے جو ہے نا یہ بگیاڑی چیک پوسٹ ہے۔ یہاں پہ ایک ایریا ہے سور کمر، تو جتنے بھی نارکوٹکس ویسے آتے ہیں نا تو وہ فیول ٹینک میں ہوتے ہیں اور وہ فیول ٹینک یہاں پہ وہ اتارتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ جوائنٹ چیک پوسٹ ہے، ایف سی پولیس ہے اور اب کسٹم بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ یوریا کی خاص کر اسپیسیفک جو اس کی سمگلنگ ہے اس کو روکنے کے لیے ہم نے کسٹم بھی کھڑی کر دیا ان کے ساتھ۔ آگے پر پولیس کی 2 چیک پوسٹ ہے، ایک زیاڑی چیک پوسٹ ہے اور ایک پڑانگ سنگ ہے ایک۔ اس سے آگے پھر لنڈی کوتل ہے اور پھر آگے ہماری مچھری چیک پوسٹ جو ہے نا وہاں سے کسٹم اسٹیشن شروع ہو جاتا ہے۔ باقی جو کارروائیاں ہیں تو وہ تو ہم نے کوئی 8 کیسز نارکوٹکس کی تھی، پھر وہ جو فیول ٹینک ہے یا جو بھی چیزیں ہیں وہاں پہ وہ اتار دیتے تھے۔ تو یہ ہم نے کیسز کیے ہیں، کوئی 1.7 ٹن ان کا کوانٹٹی ہے، جو اس میں ہیروئن، چرس، اوپیم، کوکین اور آئس اس میں شامل ہے۔ تو یہ سب بتائیے گا کہ اس یہاں پہ جب آپ ورک کرتے ہیں تو کتنی مشکلات ہوتی ہیں آپ کو؟ مشکلات تو ویسے ہوتے، یہ اب راستہ دیکھ لیں، یہ ابھی پہلے تو زیادہ سیکیورٹی کا ایشو تھا، ابھی اتنا خیر نہیں ہے۔ سیکیورٹی فورسز یہاں پہ ہے، مختلف جگہ بھی ان کی چیک پوسٹ ہے، لیکن پھر بھی جب آپ کارروائی کرتے ہیں تو وہ گاڑیاں جو ہیں نا وہ آپ سے آگے پیچھے ہو جاتی ہے، پھر آپ کو ان نون نمبر سے اور افغانستان کے نمبر سے اور سنٹرل ایشیا کے نمبر سے اور ادھر ادھر کے جتنے بھی آرگنائز کرمنلز ہیں ان کی کالیں آتی رہتی ہے۔ ڈرانے کی وہ کوشش کرتے ہیں اور ڈرنے والے تو ہم ہے ہی نہیں۔ تو چلیے ناظرین، ہم آپ کو دکھاتے ہیں، اب طیب صاحب کے ساتھ طورخم جائیں گے اور وہاں دیکھیں گے، ان سے باتیں کریں گے، وہ ہمیں بتائیں گے کہ وہاں پہ کیسے یہ کام کرتے ہیں، کتنی مشکلات ہوتی ہیں ان کو۔ چلیں جی۔ یہ ایک جوائنٹ چیک پوسٹ ہے بگیاڑی کا، فرسٹ چیک پوسٹ ہے نا، جب آپ پشاور سے آتے ہیں طورخم کی طرف، تو یہ فرسٹ جوائنٹ چیک پوسٹ ہے۔ یہاں پہ ہم نے جو یوریا کی سمگلنگ ہوتی ہے نا اس کے لیے ہم نے کسٹم کو بھی کھڑا کر دیا ان کے ساتھ، اور یہاں پہ رینڈملی جن چیزوں میں ہوتی ہے نا کہ سسپیکٹڈ جو کنسائنمنٹ ہے، مطلب رائس ہو گئی یا میز ہو گئی یا پلسز ہو گئے نا، تو اس کو ہم رینڈملی یہاں پہ جتنے بھی رائس کی گاڑی ہوتے ہیں نا تو ایک آدھ کو ہم یہاں پہ کھڑی کروا کے اور اس کی ہم کر دیتے ہیں۔ فرسٹ چیک یہاں پہ ہوتی ہے، پھر اس کی سکیننگ ہو جاتی ہے۔ اگر اس کی سکیننگ ایب نارمل آ جاتی ہے نا تو اس کی پھر ہم ڈی اسٹف کر کے اس کو چیک کرتے ہیں فلی۔ کس چیز کی زیادہ سمگلنگ ہوتی ہے؟ سمگلنگ پہلے تو زیادہ ہوتی تھی، یہاں پہ آگے علی مسجد ہے، ٹھیک ہے، وہ علی مسجد کے ساتھ ایک راستہ ہے جو تیرا کی طرف جاتی ہے، اور سٹسو بھی ایک جگہ ہے، وہاں سے پہلے سمگلنگ ہوتی تھی۔ تو ابھی وہ سارا جو ایریا ہے فینسڈ ہے، ٹھیک ہے، تو سمگلنگ کی چانسز بہت کم ہے کہ وہاں سے ہو جائے۔ وہ کون سے آئٹم ہیں جو سمگلنگ کی اس میں آتے ہیں، زمرے میں آتے ہیں؟ نہیں، ویسے تو کوئی چیز بھی سمگلنگ کے زمرے میں نہیں آتی نا، مطلب یہاں سے جو ایکسپورٹ پالیسی میں جو چیزیں بین ہے، مطلب یوریا بین ہے، ٹھیک ہے، جو ہماری گڑ ہے وہ بین ہے، جو آٹا اور ویٹ ہے وہ بین ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ افغانستان سے مطلب جو سگریٹ ہے وہ مطلب سگریٹ کی جو امپورٹ ہے بین ہے، یا کوئی گاڑی ہے نا، مطلب آپ کوئی موٹر کار یا کوئی جیپ یا کوئی اس طرح کی چیز، تو وہ لینڈ بارڈر سے اس کی امپورٹ نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ بالکل 0 میٹر گاڑی بھی افغانستان کے بارڈر یا کوئی بھی لینڈ بارڈر سے آپ لے کے آتے ہیں تو وہ آتا ہے اس کی سمگلنگ کے زمرے میں، وہ چیز آ جاتی ہے۔ یہ امپورٹ ایکسپورٹ تو ہمیں پاکستان کو جو ہے بینیفٹ زیادہ ایکسپورٹ سے یا امپورٹ سے ہیں؟
پاکستان سے زیادہ تو مطلب وہ ظاہر ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ جتنی زیادہ ہو تو آپ کی ریمیٹنسز اس طرح زیادہ آتے ہیں اور آپ یہاں پہ آپ کے کارخانے چلتے ہیں. یہ سب پاکستان کسٹم اور جو ورلڈ میں جو ہے کسٹم ہے تو اس میں کتنا ڈفرینس ہے یہاں؟ ہمارے یہ ہے نا کہ چونکہ ٹیکسیشن سسٹم ریگریسو ہے, ٹھیک ہے, انڈائریکٹ ٹیکسز ہے سارے, تو یہاں پہ کسٹم کا زیادہ تر جو فوکس ہے نا وہ ریونیو کلیکشن کا ہے, اور وہ جو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز ہے اس کے بالکل وہ اگینسٹ ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ ہمیں ٹارگٹ بھی دیے جاتے ہیں کہ آپ نے اتنے ریونیو جو ہے نا اکٹھا کرنا ہے. ہمارا जो काम ہے وہ پریونشن آف اسمگلنگ ہے, جو بیسک ہمارا کام ہے نا. مطلب یہاں پہ ابھی کپڑا آ جاتا ہے, بلیک ٹی آ جاتی ہے, ٹائر آ جاتے ہیں, جوتے آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اس طرح کی چیزیں. یہ جو ملک ہے یہ آ جاتے ہیں, گھی آ جاتی ہے نا, اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہے, بسکٹ آ جاتے ہیں جو افغانستان سے اور ایران سے. تو وہ جو ہماری انڈسٹری ہے اس سے ان امپلائمنٹ, اس سے یہ چیزیں اور جو ہماری اکانومی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے. سر یہ بتائیے گا اس کے حوالے تورخم کے حوالے سے, تورخم کی تاریخ کے حوالے سے ذرا ہمیں بتا دیں. اچھا, یہ یہاں پہ انگریزوں کے زمانے میں 1935 میں کسٹم جو ہے یہاں تورخم میں آیا تھا. پہلے یہ لنڈی کوتل میں بیٹھتے تھے. باقی یہ ہے کہ یہاں پہ ایکسپورٹ امپورٹ اور جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے افغانستان کے ساتھ اور سنٹرل ایشیا کے ساتھ, یہ اسی بارڈر کے تھرو ایک ہسٹورک بارڈر ہے, کراسنگ پوائنٹ ہے اور کسٹم اسٹیشن ہے. تو یہاں سے روزانہ 700-800 گاڑیاں آتی جاتی ہے. اس میں ایکسپورٹ امپورٹ اور ٹرانزٹ ٹریڈ والی گاڑیاں ہوتی ہے. جو ٹوٹل ریونیو اس کا ہے منتھلی ہم اکٹھے کرتے ہیں امپورٹ کے گاڑیوں سے, تو وہ ₹1 بلین, 1 ارب ہے وہ منتھلی. کووڈ جب تھی تو اس وقت اس حوالے سے بھی ذرا ہمیں بتا دیں کہ اس وقت جو ہے ٹریڈ کتنا فرق پڑا ہے. اچھا, کووڈ جب آیا تو وہ تو بارڈر 1-2 مہینے کے لیے تو بالکل بند تھا. مطلب بارڈر تو یہاں بھی بند ہو گیا نا, لیکن جو پورٹس تھے, جو انٹرنیشنل جو پورٹس تھے وہ کھلے تھے, تو وہ کنٹینر کے کنٹینر آ رہے تھے. وہ ٹرانزٹ ٹریڈ کی بھی تھی اور وہ ہمارے امپورٹ کے بھی تھے. کچھ ان روٹ تھے اور کچھ وہ بارڈر پہ تھے. تو وہ بہت بڑا کنجیشن بن گیا تھا. اس ٹائم پہ میں ایڈیشنل ڈائریکٹر تھا ٹرانزٹ ٹریڈ میں. تو وہ جو کنجیشن تھی اس کو باقی ایجنسیز کے ساتھ مل کے FC, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, پولیس اور پھر پورے ملک میں جتنے وہ تھے نا راستے میں, کراچی سے لے کے یہاں تک, ان کے ساتھ ہماری کوآرڈینیشن تھی. اور ہم نے پھر اسٹیجنگ ایریا بھی بنائے تھے. تو وہ الحمدللہ ہم نے پھر وہ ایک 15-20 دن کے وقفے سے ہم نے وہ کنجیشن جو تھی وہ ہم نے ختم کروائی تھی. طیب صاحب, یہ جب افغانستان میں نئی گورنمنٹ آئی ہے تو کتنا فرق پڑا ہے؟ گورنمنٹ آنے سے کوئی فرق تو نہیں پڑا, لیکن یہ ہے کہ یہ ان ریکگنائز گورنمنٹ ہے, تو باقی دنیا کی جو ٹریڈ ہے اور ان کی جو بینکنگ سسٹم ہے وہ ان آپریشنل ہے. ٹھیک ہے, وہ آپریشنل نہیں ہے. تو جو ٹرانسفر آف منی ہے یا جو ٹرانزیکشن ہے وہ اس کے ساتھ ایون پاکستان سے بھی نہیں ہو سکتی, افغانستان سے بھی پاکستان نہیں ہو سکتی, اور باقی دنیا کے ساتھ بھی ان کے وہ ہے. تو وہ جو بینکنگ چینل ہے اس پہ کوئی ٹرانزیکشن ہوتی نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ پرابلم ہے. اچھا, یہاں پہ جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے, ہم جب راستے میں آ رہے تھے تو دیکھ رہے تھے کہ جہاں مطلب کنسٹرکشن ہو رہی ہے, اس حوالے سے بھی ذرا کائنڈلی بتا دیں. اچھا, یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے نا اس کو فنڈ کر رہی ہے, اور یہ پاکستان کسٹم اس کو بنا رہی ہے. یہاں پہ جو تورخم کسٹم اسٹیشن پہ جو ٹرمینل ہے, تو اس کا جو کنٹریکٹ ہم نے دی ہے NLC کو دی ہے, تو یہ 1 سال 1.5 سال میں یہ جو ہے نا وہ بن جائے گا. اور یہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ہے. اس طرح کی ایک واگا پہ بنے گا اور چمن پہ بنے گا, اور یہاں پہ یہاں پہ ایک اور میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ جو ادارے ہیں وہ تو ویسے آلریڈی کام کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ کون سے ادارے سپورٹ کرتے ہیں اس حوالے سے یہاں پہ؟ اچھا, یہاں پہ ادارے ایک مطلب انٹیلیجنس ایجنسیز بھی ہے. مین ایجنسی یہاں پہ FC ہے, اور NLC ہمارا ٹرمینل آپریٹر ہے, اس کو ہم نے لائسنس دی ہے ایک ٹرمینل آپریٹر, وہ کام کر رہے ہیں یہاں پہ. اور ANF بھی ہے, اور آرمی کی ایک یونٹ ہے, اس کو اینٹی منی لانڈرنگ کے لیے وہ کام کر رہے ہیں یہاں پہ.
جو اینیمل کوارنٹین والے ہیں اور جو پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کے جتنے بھی ایجنسیز ہیں جس کے ٹریڈ کے ساتھ تعلق ہے نا یا پیسنجر کے ساتھ جن کا تعلق ہے تو وہ سارے اس کے سٹیک ہولڈر ہے اور اس کمیٹی کے ممبر ہیں.